शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया मई 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ये हफ्ता तमाम बुरूज के लिए कैसा गुजरेगा, तफसील से जानें शामी रूहानी टीवी के जरिए। बुर्ज हमल, अगर आप काफी चाय के शौकीन हैं तो उसके रोजाना एक कप से ज्यादा पीना इस हफ्ते आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। काफी पीने से गुरेज करें, खास तौर पर अगर आप दिल के मरीज हैं, वरना आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। हफ्ता तवील अरसे के बाद आपके माली पहलू को मजबूत करने वाला है, क्योंकि आप अपने तमाम अखराजात पर काबू रखते हुए पैसा बचाने में कामयाब होंगे। लिहाजा आपको अपने करीबी लोगों, रिश्तेदारों और खानदान के अफराद को क्रेडिट देना होगा। इस हफ्ते आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे दोस्त, रिश्तेदार और घर के अफराद आपकी ज़रूरियात को नहीं समझते। इसकी वजह से आपको उनके बारे में गलत एहसास पैदा हो सकता है। ऐसे में आपको समझना होगा कि दूसरों को बदलने के बजाय अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। इस तरह आप खुद को काफी हद तक तनाव से पाक रख सकेंगे। आपके चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 10वीं घर में होने की वजह से इस हफ्ते के दौरान आपके काम की जगह पर कुछ मुस्बत तब्दीलियां आ सकती हैं। आप देखेंगे कि जिस शख्स को आप अपना दुश्मन समझ रहे थे वही आपका खैर खा निकलेगा। लिहाजा आपको तमाम मनफी ख्यालात को एक तरफ रखने और उनके साथ मुस्बत अंदाज में बात करने की जरूरत है। चांद की अलामत के हवाले से अताद के 8वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते आप आला तालीम के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसके मुवाफिक नताइज मिलने के इम्कानात हैं। लिहाजा आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी तमाम दस्तावेजात तैयार रखें और तमाम ज़रूरी फॉर्म बरवक्त पर करें। ट्रस्टमैन एरीज औरत की मुताबकत मुमकिन है अगर दोनों रकम एक दूसरे से गहरी मोहब्बत रखते हों। पहली रकम के नुमाइंदे खतरात मोल लेने से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपने अहदाफ के हुसूल में जारहाना होते हैं, जिससे वर्षब के तमाम नुक्ता नज़र को ठेस पहुंचती। उसने सिर्फ सोचा कि ये इतना बिखरा हुआ और जज्बाती क्यों है, और क्या ये मुमकिन है कि अब जो चाहते हो उसे हासिल करके पुरसुकून सर रखें। एक ही वक्त में मैश वर्षब की जिहत और सुस्त रवि से नाराज है, जिसे वो थकावट के तौर पर गलत बयान करता है। ऐसी सूरत में आग की अलामत बूर हो जाती है और साथी में दिलचस्पी खो देती है। ये मुमकिन है कि बुर्श के बारे में मैश की राय बदल जाए अगर वो महसूस करता है कि वो वर्षब की तरफ से हिमायत और देखभाल करता है। ऐसा जोड़ा अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को वाज़े तौर पर पहचान कर और उन पर अमल दरामद करके तसादुम को कम करने, तनाज़ात के हालात की तादाद को कम करने और बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाने के काबिल होगा। बसूरत दीगर एक ही मसाइल पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, नीज़ मफादात और मेयार ज़िंदगी में तफावत, निशानियों और बिलाखिर उनकी अलहदगी के दरमियान खलीज को बढ़ाने में मुआविन साबित होंगे। खुसूसियात मस्बत नताइज की नशोनुमा में मुआविन है। जबकि निडर मैश एक एक करके शानदार ख्यालात पैदा करती है, लेकिन तोते का तवाफ बड़ी मेहनत और एहतियात के साथ उन्हें वजूद में लाता है। इस ताल्लुक के मनफी पहलुओं में बुर्ज की सस्ती के साथ मैश की मायूसी और आग के निशान के जल्दी फैसलों पर दूसरा एतराज शामिल है। अगर वो एक दूसरे के इख्तिलाफात को बर्दाश्त करना सीख सकते हैं तो मुश्तरका वजह उन्हें ज़बरदस्त माली इनामात पेश कर सकती है। बाहमी तौर पर फ़ायदा मंद ताल्लुकात का राज बाहमी सब्र है। मोहब्बत की मुताबकत से पता चलता है कि ये दोनों शिराकत दारों के साथ साथ एक दूसरे की तकमील करते हैं। वर्षब मैश की लापरवाही और अहमकाना हरकतों में कुछ इंतहाई ज़रूरी अक्ल का इजाफा करता है, और मैश बदले में रिश्ते में कुछ मज़ा और आग लाती है, जो सिर्फ वर्षब के लिए एक मुस्बत चीज़ हो सकती है, जो अपने ही रगों में फंस सकते हैं। बनाना मैश और वर्षब की मुताबकत आम तौर पर दोनों अलामात के लिए फ़ायदा मंद है। अगरचे वो रिश्ते में नहीं हैं, ये दोनों रकम की निशानियां बेहतरीन साथी बनाती हैं। जिन्स से कत नज़र मैश इस रोमांस में मर्दाना खुसूसियात फराहम करता है, जबकि वर्षब मुअन्नस फराहम करता है। वर्षब मैश की पैरवी करेगा, लेकिन वर्षब की गैर फ़ाली जज्बाती और किरदार की ताकत के साथ मिलकर है, जो मैश को सेहतमंद तरीके से ज़मीन पर गामज़न करेगी। मुज़क्कर और मुअन्नस की ये कुतबियत तमाम बुनियादों पर मुहित है और जोड़े को वो तमाम अंदरूनी वसाइल फराहम करने देती है जिनकी उन्हें तवील मुद्दती ताल्लुकात के लिए ज़रूरत होती। मैश और बुर्ज की मुताबकत अच्छी तरह से काम करती है। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आपको पाँव के दर्द, मोच, जोड़ों के दर्द से आराम मिलेगा।
خاص طور پر یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے خاص ہوگا جن کی عمریں 50 سال سے زیادہ ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مریخ کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش مرمت پر بہت زیادہ رقم خرچ کریں گے۔ ہو سکتا ہے اپنے شروع میں اس کا اندازہ نہ لگایا ہو، لیکن یہ اخراجات آپ کے مستقبل میں مالی بحران کی بڑی وجہ بن کر ابھریں گے۔ اس ہفتے کوئی قریبی دوست یا گھر کا فرد آپ کے ساتھ عجیب سلوک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ تکلیف محسوس ہوگی۔ ساتھ ہی آپ ان کو سمجھنے میں اپنا کافی وقت اور توانائی تقریباً ضائع کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے کام کی جگہ پر آپ کا مثبت رویہ دوسروں کی طرف سے دیکھا جائے گا۔ اس کی وجہ سے تمہارے دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کم محنت میں بڑی کامیابی ملے گی اور دوسروں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس لمحے کو پورے دل سے لطف اندوز کریں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس رقم کے کچھ طلبہ جو بیرون ملک جانے اور تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کے لیے اس ہفتے کوئی اچھی خبر ملنے کی امید ہے۔ تاہم اس کے لیے آپ کو اپنی تمام دستاویزات کو مکمل رکھنے اور اس کالج یا اسکول کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی جس میں آپ داخلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ سب سے زیادہ پیچیدہ، سنسنی خیز اور تمام زوڈیاک جوڑیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے جب یہ کام کرتا ہے۔ دو میش افراد جو حقیقی طور پر محبت میں ہیں ایک ایسے جذبے کا اشتراک کریں گے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ بلندیوں تک لے جانے سے کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ تاہم کچھ سمجھوتوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی باہمی خوبیوں کا بہترین مظاہرہ کیا جا سکے۔ اگرچہ میش ٹوئن کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیشہ رقم کا بادشاہ ہوتا ہے، لیکن اس شراکت میں میش کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو کبھی کبھار جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے، صرف کبھی کبھار۔ اس سے مدد ملتی ہے اگر دونوں شراکت داروں کے اپنے اپنے شوق اور دلچسپیاں ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ان کے ساتھی ہیرو تعلقات کے موروثی مقابلے کو منظم کرنے کے لیے مقابلہ اب بھی واضح ہوگا اگر دونوں شراکت دار ایک ہی چیزوں میں شامل ہیں۔ میش اور میش کے درمیان مطابقت کی بہترین شکل کے لیے دونوں شراکت داروں کو اپنے اپنے طریقوں سے اپنے اپنے شعبوں میں کامیاب ہونا چاہیے۔ اس سے درجہ حرارت کو کچھ حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کی نفی کرتے ہوئے اس تمام جوش و جذبے کا اچھا پہلو سامنے آئے گا۔ رقم کے ماہرین سے ابھی مفت میں رابطہ کریں۔ آئیے ایک لمحے کے لیے افسانوی ہیرو کی طرف واپس جائیں۔ میش اور میش جنگ کے پابند ہیں کیونکہ یہ ان کی نفسیات میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ ایک دوسرے سے لڑنے جا رہے ہیں، وہ ایک ساتھ مل کر لڑنے جا رہے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے بجائے ساتھ ساتھ لڑیں تو یہ ایک نہ رکنے والی شراکت داری ہے۔ اگر نہیں تو میش اور میش کے درمیان مطابقت خراب اور انتہائی خوفناک انجام تک پہنچ سکتی ہے۔ کسی بھی چیز سے زیادہ میش اور میش کے درمیان تعلقات کا معیار دینے اور لینے پر منحصر ہے، ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کے اشتراک کے نظام کی ضرورت ہے جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا جو واضح طور پر ناکارہ ہے۔ چونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ اہم اسباق باقی ہیں، اس لیے میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے، اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہو۔ برج جوزا راہو اور مشتری کے چاند کی نشانی کے حوالے سے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے صحت کے نقطہ نظر سے تمام حالات آپ کے حق میں ہوں گے اور آپ اچھی اور صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہونے میں خوش رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رقم کے بزرگ گھٹنوں اور ہاتھوں سے متعلق مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی پیسہ لگایا ہے
تو یہ اس ہفتے آپ کی پریشانی کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں۔ گھر میں خوشی کا ماحول اس ہفتے آپ کے تناؤ کو کم کرے گا، ایسے میں ضروری ہوگا کہ آپ اس میں شرکت کریں اور محض خاموش تماشائی نہ بنیں۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ آپ کے خاندان کی بھلائی کے لیے آپ کو مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اپنے تمام اعمال کے پیچھے محبت اور دور اندیشی کا احساس ہونا چاہیے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے نویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ اپنے اہداف پہلے سے کہیں زیادہ طے کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی۔ خدشہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے نتیجہ آپ کی توقع کے مطابق نہ آیا تو آپ خود ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کو امتحان میں ان کی محنت کے مطابق نتیجہ نہیں ملے گا، جس کی وجہ سے ان میں مایوسی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو یہ سمجھ کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہوگی کہ زندگی میں ہار جیت ہوتی ہے۔ اس کو سمجھیں اور اپنی محنت دوبارہ شروع کریں۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے۔ دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی، اس لیے اسے ایک اچھا امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین نشانی میچ سمجھا جاتا ہے۔ برج سرطان، مشتری کے چاند کی علامت کے اعتبار سے نویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے صحت کے حوالے سے اتار چڑھاؤ کے امکانات کم ہوں گے اور اس طرح اب زیادہ تر وقت صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب جسمانی اور ذہنی دونوں پہلوؤں سے مضبوط رہیں گے، تاہم آپ کو گھٹن محسوس ہو سکتی ہے اور اس لیے آپ کو اپنی صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقتاً فوقتاً طبی مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے تاجروں کو کام کے سلسلے میں کسی دوسری ریاست میں جانا پڑ سکتا ہے، جہاں وہ توقع سے کہیں زیادہ رقم ضائع کریں گے۔ اس ہفتے خاندان میں بہت سارے مہمانوں کا استقبال آپ کے مزاج کو خراب کر سکتا ہے اور آپ کو کسی بھی تنہائی سے محروم کر سکتا ہے، کیونکہ اس دوران آپ گھر میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہیں گے، لیکن مہمان آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ یہ ہفتہ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت سے نئے چیلنجز لانے والا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے نئے اہداف دیے جائیں، لہذا مشکل حالات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے رابطوں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 6 گھر میں ہونے کی وجہ سے اس وقت مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی کے لیے آپ کو سخت محنت کرنی پڑے گی اور اس کے موافق نتائج ملنے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن آپ کی محنت آپ کو رنگ دے گی اور آپ مسائل کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہوں گے اور تمام رقم کے جوڑوں میں سے بے ساختہ۔ کینسر کے 2 افراد جو ایک دوسرے سے خلوص دل سے محبت کرتے ہیں، ایک ایسا جذبہ شیئر کریں گے جس کا تجربہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ایک دوسرے کو نئی بلندیوں تک پہنچا کر کبھی نہیں ہوتا۔ تاہم ان کی مشترکہ خصوصیات میں سے بہترین کو چمکانے کے لیے کچھ مراعات کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کینسر رقم کا بادشاہ ہے اور جیتنا چاہتا ہے، اس رشتے میں کینسر کی مطابقت کا تقاضا ہے کہ دوسرے پارٹنر کو صرف کبھی کبھی جیتنے یا اس کی قیادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ رشتے کی موروثی مسابقت کو منظم کرنے کے لیے یہ مدد کرتا ہے اگر دونوں پارٹنرز کے اپنے مفادات اور مشاغل ہوں جہاں وہ اپنے ساتھی سے قطع نظر ایکسل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر دونوں جوڑے ایک ہی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، مقابلہ پھر بھی واضح ہوگا۔ دونوں شراکت داروں کو کینسر اور کینسر کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی کے لیے اپنے اپنے طریقوں سے اپنی صنعتوں میں ترقی کرنا چاہیے۔ اس سے چیزوں کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے میں مدد ملے گی اور کم قابل قبول خود غرضی کو دور کر کے اس جذبے کے مثبت پہلوؤں کو چمکنے کا موقع ملے گا۔ اور لوگ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی خاص طور پر ماہر نہیں ہے۔ آپ کو ایک طویل مدتی پاور شیئرنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے اپنے فیصلوں اور انتخاب کے لیے جواب دہ ہوں اور دوسرے لوگوں کے ڈیولپمنٹس میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی رکھتے ہوں۔ اس کے بغیر آپ کا رشتہ بڑے پیمانے پر طاقت کی کشمکش میں بدل جائے گا
جو ظاہر ہے کہ غیر مؤثر ہے، اگرچہ آسمان کی حد ہے۔ اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر اور ایک ٹیم کے طور پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو کیسر ایک انتہائی طاقتور میچ ہے۔ دوسری طرف آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کا کنٹرول کی کمی، بے صبری، خطرہ مول لینے میں سکون، مشورہ قبول کرنے میں ناکامی اور عملیت کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ نسبتاً معمول کے بحران کی پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے بری چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا۔ زندگی کا یہ پہلو مزاج کی مماثلت سے تقریباً کامل ہوتا ہے۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کھینچنا شروع کر دیتا ہے تو پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ رقم کے دوسرے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سرطان مرد اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ صلاحیت کی پہچان چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس سلسلے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے لازمی جزو کے طور پر تسلیم کر لیتی ہے جنسی برابری میں، تو اسے پوری طرح سے اجر ملے گا۔ ضدی افراد بھی بستر پر متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے کسی معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں۔ برج اسد، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ اہم ہے، اور اس لیے آپ کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط، ہوشیار اور فوری فیصلے کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس رقم کے باشندے حال میں رہتے ہیں۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو 1-2 دن میں فیصلے کرنے کی عادت پر قابو رکھنا ہوگا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تفریح پر اضافی وقت اور پیسہ خرچ کرنے سے گریز کریں۔ دوسری صورت میں آپ کو مستقبل میں مالی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مریخ کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر زمین یا جائیداد سے متعلق کوئی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے تو اس ہفتے فیصلہ آپ کے حق میں آنے کا امکان زیادہ ہے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ شروع سے ہی خاندان میں اپنے بزرگوں کی مدد سے فیصلے کریں، اور آپ کو ان پر کچھ رقم خرچ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اس ہفتے تاجر اپنے کاروبار سے متعلق کچھ بھی شیئر کرنے سے گریز کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، یہاں تک کہ کسی کے ساتھ بھی اپنا منصوبہ شیئر کرنا آپ کو کبھی کبھی مشکل جگہ میں ڈال سکتا ہے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے عطارد کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے طلباء کو بھی تحقیق میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگی۔ اس صورت میں آپ شروع سے ہی مطالعہ کا مواد اکٹھا کر سکتے ہیں، بصورت دیگر اب بعد میں جلدی کرتے ہوئے بہت سی چیزیں بھول سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین نشانی مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک دلچسپ اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ برج سنبلہ، اگر آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا تھے تو ڈاکٹر کی محنت اور آپ کے اہل خانہ کی مناسب دیکھ بھال اس ہفتے آپ کی صحت کو بہتر بنائے گی۔ اس کی وجہ سے آپ اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کی زندگی میں ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے ہفتے کے وسط میں بہت سی اہم چیزیں خریدنا آسان ہو جائے گا، اس طرح آپ کے آرام میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ شاید ہی کوئی خاندان ایسا ہو جہاں ارکان کے درمیان اختلافات نہ ہوں، اس لیے آپ کو اپنے خاندانی مسائل کو دوسرے عام جاننے والوں کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ آپ خود کو دوسروں کے درمیان ہنسانے کا سامان بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے یا کسی کے ساتھ کاروباری شراکت داری کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ سیاروں کے امتزاج کے مطابق آپ مستقبل کے بارے میں سوچے بغیر ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو مستقبل میں بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زہرہ کے 4تھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے گھر سے دور رہنے والوں کو اپنے گھر والوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس دوران اب جذباتی طور پر مضبوط محسوس کریں گے اور گھر کے کھانے سے لطف اندوز ہوتے بھی نظر آئیں گے۔ ایسے میں ہر حال میں اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور یہ نہ بھولیں کہ آپ اپنے خاندان کے افراد سمیت کامیاب ہونے کے لیے
बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। इल्म नजूम की दुनिया में कनिया और कनिया की मुताबकत अतार्द के हकीकी और काबिल एहतराम मज़ामीन बताती है। एक दूसरे के लिए एक ताकतवर हिमायत और ठोस तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर काम करेंगे। वो एक दूसरे की आईनादार तस्वीरें हैं, फिर भी उनके इख्तिलाफ़ात उनकी मुनफरिद तालीम और जायचा से पैदा होते हैं। इब्तदाई तौर पर लोग पार्टनर की साज़गार मलती जलती खुसूसियात पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर एक टींडम एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल है तो नजूमी जुड़वां उन्हें आसमान से एक जैसा पैगाम मालूम हो सकता है। ताहम अपने समेत हर एक और हर चीज पर तनकीद करने के उनके फितरी रुझान को देखते हुए वो आखिरकार अपने साथी में भी नागवार खुसूसियात देखेंगे। इसके बावजूद कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत माकूल हद तक मजबूत रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करते हैं और जो अच्छा काम करता है इसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वो दूसरे के मुआशरे में आराम से रहते हैं। वो दोनों पुरसुकून और समझदार होते हैं, अक्ली हिकमत अमली के मालिक होते हैं, सोच अमलियत और काबिल रश्क मेहनत। कन्हैया और कन्हैया की मुताबकत के जायचा के जरिया पेश गोई की गई ज्यादा कामयाब शराकत में वो जोड़े शामिल होते हैं जो आतो जवान होते हैं और इसलिए जल्द मुवाफ़क़त करते हैं और उनकी उम्रों में काफ़ी फ़र्क होता है। ऐसी सूरत में ज़मीनी उनसर का बूढ़ा ज़्यादा तजर्बाकार नुमाइंदा अपनी शादी की क़ियादत करेगा। कन्हैया और दोस्ती में कन्हैया की मुताबकत काफ़ी ज़्यादा होती है, औरत और मर्द दोनों में और हम जिन्स के इम्तिजाज में। ये निशान इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये मैदान से कत नज़र पार्टनर के लिए बड़ी हद तक जाने के लिए तैयार है। वो सरपरस्ती तशवीश और अपने प्यारे की फलाह व बहबूद के लिए हकीकी तशवीश जाहिर करेगा, जिनके साथ नाकिस कन्हैया की सरमायाकारी नहीं की जाएगी। लिहाजा अगर आप इसके दोस्तों के हल्के तक रसाई हासिल करने के काबिल थे तो इसका मतलब है कि आप इसकी रूह को ज़ख़ीरा करने के काबिल थे और वो वाकई आपकी तारीफ करती है। दोस्ती में ज़मीनी उनसर का निशान इंतहाई वफादार है, हमेशा बचाव के लिए आता है और कंधा फराहम करेगा। ये ताल्लुकात ज़िंदगी भर बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और मुमकिना तौर पर ख़ानदान के अफराद के साथ राब्ते में तरक्की करते हैं। कन्हैया और कन्हैया की मोहब्बत की मुताबकत को सराहा जाना चाहिए। जब वो मिलते हैं तो वो वाक़यात को दबाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पहचानते हैं। मरकरी के नुमाइंदे फौरी तौर पर खिलने के आदी नहीं हैं, उन्हें दूसरे पर गौर करने के लिए वक्त दरकार होता है, ये समझने के लिए कि वो वाकई मुस्तहिक। इस तरह की तहम्मुल दोनों के लिए मौजू है, क्योंकि वो जज्बा या बेसब्री से मुतासिर नहीं होते। कन्हैया खुफिया रोमांस लेकिन इसे एहतियात और डरपोक अंदाज में जाहिर करेगा, गोया साथी से जवाब की तलाश है। ताल्लुकात बतदरीज तैयार होते हैं, चूंकि उनके तवाज़ुन और सुकून के लिए इस्तेहकाम ज़रूरी है, इसलिए उनके दरमियान हर चीज़ वाज़े और काबिल पेशिन गोई है। बुर्ज मीज़ान मुश्तरी अब के चांद की निशानी को जाहिर करने की वजह से इस हफ्ते अब दूसरों की कामयाबियों की तारीफ करके मुस्बत वाब्स हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हसद नहीं करना चाहिए और उनके हौसले बुलंद करने की कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते आपका कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी भी किस्म का गैजेट खराब हो सकता है, जिस पर आपको एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, जबकि आपको अच्छी तरह से हिसाबी मालियाती मंसूबाबंदी से हटना पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप शुरू से ही अपने सामान का ख्याल रखें। अगर आप पार्टी करने का सोच रहे हैं तो अपने करीबी दोस्तों को कॉल करें, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो आपके जोश व खरूश में इजाफा करेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते कोई खास काम किए बगैर आप अपने घर वालों की तवज्जो भी आसानी से मबजूल कर पाएंगे। वो लोग जो किसी भी किस्म के तख्लीकी काम से वाबस्ता हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चांद की अलामत के हवाले से कीटों के पहले घर में मौजूद होने की वजह से इस वक्त आपको अपनी काबिलियत के बारे में किसी उलझन में पड़ने का इम्कान है। ये आपके करियर के बारे में अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी जाहिर करेगा। इस हफ्ते इन लोगों की मेहनत रंग लाई जाएगी जो आला तालीम के हुसूल के लिए किसी आला तस्लीम शुदा इदारे में दाखिला लेने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए अपनी कोशिशें जारी रखें और मेहनत से पीछे ना हटें। ये इतना ज्यादा भरोसे की बात नहीं है, लेकिन जब गुबार जिम जाए तो एक हो जाता है। शर्मीली इंट्रोवर्टेड लिबरा को समझाने का कोई तरीका नहीं है कि लिबरा शफाफियत के बारे में इतना अटल क्यों है। ये और भी वाज़े नहीं है कि उनके रिश्ते को इतनी तवज्जो की ज़रूरत क्यों है, उनका लिबरा साथी हर इस शख्स के साथ छेड़छाड़ क्यों करता है जो मुहज़्ज़िब नज़र आता है। दूसरी तरफ
लिब्रा को लिब्रा के मिजाज पर भरोसा नहीं है और वो अपने साथी के इजहार के खौफ को इस तरह देखता है जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, जैसे करियर के इंतखाब और आमदनी। ये उन्हें एक तवील मुद्दत के लिए माकूल हद तक अच्छी पोजीशन में रख सकता है, खास तौर पर अगर वो मुश्तरका पेशा वराना मुफादात या किसी भी किस्म के सीखने या तरक्की में एक दूसरे की मदद करने की ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ तक कि अगर वो जज्बाती राब्ते पर बात करते हैं तो वो एक वक्त के लिए आंख से देखते रहेंगे। ये दोनों अक्ली फैसला साजी और होशियारी से काम लेते हैं, ताहम हकीकी जज्बात बिलाखिर उन शराकतदारों में से एक में जाहिर होंगे और वो समझ सकते हैं कि अब उनके दरमियान बातचीत मुमकिन नहीं है। जब इनमें से एक को किसी ज़ाती मसले का सामना होता है तो दूसरा मुंजमद होता है, हमदर्दी या कुर्बत की तमाम सलाहियत खो देता है। यहाँ मसला यह है कि उनका रिश्ता उनके ज़हनी ताल्लुक पर मबनी है, जो उन्हें एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत करने और नाजुक वक्त पर मेहरबान अल्फाज पेश करने से रोकता है। तस्वीर मजीद बड़ा, वो थिएटर और फनकाराना इजहार की तमाम शक्लों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोनों निशानियां अमलीत और खुशी की कदर करती हैं, जो मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे की तकमील करती हैं। लिब्रा की तवज्जो और सिफारतकारी की कदर लिब्रा के जरिया होती है, और जब लिब्रा अपना रास्ता नहीं पाता है तो लिब्रा सालसी कर सकता है। लिब्रा हुक्म के साथ लिब्रा के जुनून और उसके साथ मिलने वाले मादी इनामात की तारीफ करता है। मजीद बरा, लिब्रा और लिब्रा एक दलील में मुखालिफ नुक्ता नज़र पर गौर करने के लिए तैयार और काबिल हैं, और वो हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसलों तक पहुंचने के लिए ताउन करते। ताहम जब जज्बात की बात आती है तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। उनके ताल्लुकात सिर्फ इस वजह से ख़त्म हो सकते हैं कि उन्हें अपने जज्बात को बातचीत करने में दुश्वारी होती है। कोई भी इस लिब्रा और लिब्रा के रिश्ते में किसी खामी को दूर नहीं करेगा। हर जोड़े में इख्तिलाफ होता है, और अगर जब लिब्रा और लिब्रा इस मकाम पर पहुंच जाएं तो नतीजा गड़बड़ हो जाएगा। लिब्रा हीरा फेरी और गैर फ़ाल जारहाना हो जाएगा, जबकि लिब्रा काफी तनकीदी और फैसला कुन हो जाएगा। अगर वो एक दूसरे रिश्ते के लिए काफी एहतराम रखते हैं तो वो मसाइल को अकली तौर पर हल करेंगे। लिब्रा का ताल्लुक तभी कामयाब हो सकता है जब दोनों फरीक एक दूसरे से सीखने के लिए तैयार हों। उनका जज्बाती ताल्लुक कमजोर है क्योंकि वो एक गैर मामूली बकाए बाहमी में है। इन दोनों से ज्यादा जज्बाती अलहदगी का शिकार कोई जोड़ा नहीं है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ बहुत ज्यादा अदम इत्मीनान हो सकता है और कोई भी साथी रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। बुर्ज अकरब चांद की अलामत के हवाले से 5वें घर में मुश्तरी मौजूद होने की वजह से अगर आप इस हफ्ते अपनी सेहत का जायचा देखें तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप जिंदगी के दीगर शोबों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। चांद की अलामत के हवाले से 7वें घर में मरीख की मौजूदगी की वजह से आपकी हिम्मत और खुद एतमादी में भी इजाफा देखने को मिलेगा, जिसके नतीजे में आप अपनी जिंदगी से मुताल्लिक तमाम फैसले जल्दी से कर सकेंगे, जिससे पहले आपको काफी मुश्किलात का सामना था। इस हफ्ते आपकी आमदनी में इजाफा होगा, इसलिए आप मुस्तकबिल के लिए अपनी रकम ज़ख़ीरा करने का भी मंसूबा बना सकते हैं। ऐसी सूरत हाल को जहन में रखते हुए आपको हर किस्म की सरमायाकारी करने का मशवरा दिया जाता है। इस हफ्ते आप अपने खानदान के तई अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खानदान के अफराद की ज़रूरियात को तरजीह देंगे। ऐसी सूरत हाल में आपके लिए बेहतर होगा कि आप उनकी खुशी और गम में शरीक हों, ताकि वो महसूस करें कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके सामने खुद को और अपने हालात को खोल सकते हैं। नीज़ उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो हर एक के साथ हसन सलूक करें और समझदारी से पेश आएं। आप अपनी मेहनत से काम की जगह पर बात कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि कारोबार हो या नौकरी, आपके मंसूबे और हिकमत अमली आपको बेहद पसंद करेंगे। इसके अलावा दूसरों को आपके ख्यालात पर तवज्जो देते हुए देखा जाएगा और ये आपको पुरजोश महसूस करेगा। हफ्ता इस रकम के तलबा के लिए कई मुमकिना कामयाबियों का इशारा दे रहा है, क्योंकि दौरानिया इंतहाई साजगार होने वाला है और आपको बेपना कामयाबी हासिल करने के लिए सही समत मिलेगी। उनके ताल्लुकात में आसानी है क्योंकि वो एक जैसी खुसूसियात, नुक्ता नज़र और दिलचस्पियां रखते हैं। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ
सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शिराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुतालिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाय है जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है, फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के ख्वाहिशमंद दो अफराद आपस में मिल जाएंगे। पानी के निशानात एक लतीफ़ विजदान के हामिल होते हैं और उसके नतीजे में इनमें खुद का शदीद एहसास होता है। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के दरमियान मुताबकत काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उनका अपनी रकम के मुताबिक अपने के साथ ख़ास ताल्लुक़ है। उनके सोचने के अमल सूफियाना हैं और वो अक्सर बातिनी इल्म, नजूम और जादू के ज़रिए बाकाए जाते हैं। वो दूसरों में ईमानदारी और खुलेपन की कदर करते हैं, हालांकि वो उन मयारात पर पूरा उतरने में जल्दी नहीं करते। अपने मकासद को पूरा करने के लिए अक्सर हीरा फेरी का सहारा लेते हैं। और जबकि स्कॉर्पियोज आमतौर पर दूसरों पर तनकीद करने और बहस करने से लुत्फ अंदोज होते हैं, वो अपनी नज़रों में भी याद रखेंगे उनकी बढ़ी हुई अना और हद से ज़्यादा खुद एतमादी उन्हें तमीरी तनकीद को समझने की इजाज़त नहीं देती है। वो आतो लाजिम व मलजूम हम ख्याल अफराद बन जाते हैं या ख़तरनाक दुश्मन बन जाते हैं। वाक़यात के कोर्स का तयन निशानी के नुमाइंदों के पैदाइशी चार्ट और उनकी ज़ाती जायचा से होता है। पहले वर्जन में ये एक शानदार क्रिश्माती जोड़ा होगा जो तारीफ और खौफ दोनों को मुतासिर करता है। एक स्कॉर्पियो जंगजू है और दो पहले से ही एक मजबूत मुअस्सर फौज हैं जो कुछ भी करने के काबिल हैं। चूंकि क़ियादत का मसला मुसलसल उन पर छा जाएगा, इसलिए शिराकतदारों को मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। दोनों बिच्छू एक दूसरे के सामने झुकने के बजाय बराबरी का ऐलान करेंगे। ताहम ये मुमकिन है अगर वो अपनी शिराकत की कदर को पहचानें, एक ही समत में देखें और एक ही मकसद की तरफ काम करें। बुर्ज कौस, सेहत के लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी सेहत के लिए लगन बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर साबित होगी। ऐसी सूरत हाल में योगा और वर्जिश को कम न होने दें और हरी पत्तों वाली सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। चांद की अलामत के हवाले से 5वें घर में राहु मौजूद होने की वजह से आप इस हफ्ते माली जिंदगी में खुशकिस्मत रहेंगे, लेकिन अगर आप इस दौरान कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो पहले हकाइक का अंदाज़ा लगाएं और उसके बाद ही सरमायाकारी करें, वरना आपकी रकम फंस सकती है। अगर आपके रिश्तेदारों के साथ ज़मीन जायदाद से मुताल्लिक कोई मामला अदालत में चल रहा था तो इस हफ्ते आपके हक में आने का इम्कान है। इस तनाजुर में तमाम मेंबरान किसी ज़ियारतगाह पर जाने और इबादत करने का इरादा कर सकते हैं। इस हफ्ते चांद की अलामत के हवाले से चौथे घर में मुश्तरी की मौजूदगी की वजह से आपको इस जारी रफ्तार को रोकने की ज़रूरत है जो अपने पहले की थी। करियर में इस परेशानी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबों में मनफी नताइज भी हासिल करेंगे और आपकी हिम्मत और क़ुव्वत में कमी आएगी। आप इस वक्त इंतहाई तन्हा और बेबस भी महसूस कर सकते हैं। चांद की अलामत के हवाले से अताद पहले घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपकी पढ़ाई में कुछ तब्दीलियां आएंगी और जो लोग गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं वो कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। इसके बाद हफ्ते के आखिर तक दोबारा तालीम के लिए वक्त साजगार रहेगा और आप अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सेजिटेरियस और सेजिटेरियस की मुताबकत यहाँ अहम इस्तिलाह तौसी है, क्योंकि दोनों जोड़े इल्म के हुसूल को सराहते हैं, इसलिए वो अपने ताल्लुकात में दिलचस्प तसव्वुरात लाएंगे। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा लज़्ज़तों के बारे में होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी पेटू पिन सिर्फ उनकी तवज्जो हटाने का काम करेगी। उनका करिश्मा और दिलकशी उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि पूरे हुजूम के लिए पसंद करती है। सेजिटेरियस एक आग का निशान है। वो मुसलसल पहुंच रहे हैं और एक साथ जिंदगी का तजर्बा कर रहे हैं। वो सफ़र की किताबों में सिर्फ मंजिलों के बारे में पढ़ने से ज़्यादा सफ़र करना पसंद करते हैं। सुबुकदोश होने वाले और मिलनसार होते हुए बहुत से सोचने से पहले बोलने की गलती करते हैं
خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عزم نہیں رکھتا۔ دونوں اگلی دلچسپ ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سیجیٹریس اور سیجیٹریس کی مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہے۔ دونوں کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دکھ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہیں۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ برج جدی اس ہفتے جتنا ہو سکے اپنے مصروف شیڈول میں سے وقت نکال کر خود کو تھوڑا آرام دیں۔ چونکہ اب ماضی میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ سے گزر چکے ہیں، اس لیے اس ہفتے نئی سرگرمیوں میں شامل ہو کر اپنے آپ کو تفریح فراہم کرنا آپ کے جسمانی سکون میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر رہے گا کہ تھکا دینے والے کاموں سے دوری رکھیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے پہلے گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنی تمام سرمایہ کاری اور اس سے متعلق مستقبل کے تمام منصوبوں کو کم رکھنا ہوگا۔ بصورت دیگر آپ کا کوئی قریبی شخص ان اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور آپ کو ان کے لیے ادائیگی کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات آپ کو خاندان میں صلح کرانے میں مدد دے گا اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یوگا بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے کوئی اچھا تحفہ مل سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی محنت کا میٹھا پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی اور اپنی مثبتیت کو برقرار رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے معمول سے زیادہ اہم ثابت ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کو اس عرصے کے دوران بہت سے نئے مواقع ملنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے کے دوران اس رقم کے طلبہ کو تعلیم میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے خود کو ٹرول نہیں کرنا پڑے گا، یعنی اس عرصے میں کم محنت کے باوجود آپ معمول سے بہتر نمبر حاصل کر سکیں گے۔ مکر پر زحل کی حکمرانی ہے۔ یہ سیارہ بکری میں سماجی حیثیت اور بااختیار ہونے کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مکر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں پروان چڑھتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام اوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں
تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ مکر کے باشندے جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں۔ تو نجی میں کچلنا، لہذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں، تاہم ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ دو مکر پارٹنرز کی جنسی زندگی پر اسرار ہے۔ بکریوں میں مضبوط حرکات ہوتی ہیں جو مثالی طور پر اس میچ کو جنسی طور پر ہم آہنگ بناتی ہیں، لیکن چونکہ وہ دونوں محفوظ ہیں اس لیے جب بات رومانس اور قربت کی ہو تو وہ چارج نہیں لینا چاہیں گے۔ زندگی کے دیگر پہلوؤں کے برعکس، جہاں وہ چیزوں کو شروع کرنا پسند کرتے ہیں، شاید سیکس ہی وہ واحد حصہ ہے جہاں وہ پہل کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ وہ عقلی اور عملی مخلوق ہیں، لیکن عملی نقطہ نظر جنسی تجربات کے ساتھ اچھی طرح سے میل نہیں کھاتا۔ وہ قدامت پسند ہیں اور غیر فتح شدہ علاقوں کی تلاش کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی جنسی زندگی کو اڑان بھرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ جب ایسا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد یہ دنیاوی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ دونوں اچھی طرح سے بات چیت نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے قریبی تعلقات میں خلل پڑ سکتا ہے۔ برج دلو، اس ہفتے آپ کے ذہن میں میٹھی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے جسے آپ پوری کر لیں گے، لیکن اس دوران آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کی خواہشات آپ کو طویل مدتی ذیابیطس وزن بڑھنے کے مسائل دے سکتی ہے۔ مشتری کے چاند کی علامت کے حوالے سے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے چاہے دفتر ہو یا کاروبار، کوئی بھی لاپرواہی آپ کو مالی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے جلد بازی میں کوئی بھی کام کرنے سے گریز کریں، ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دے۔ یہ ہفتہ خاندان کے لیے خوشیوں بھرا رہے گا، کیونکہ آپ کے گھر کے بہت سے لوگ آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کاوشوں کو دیکھ کر اب بھی گھر کے ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش میں خود کو ڈھال لیں گے۔ اس رقم کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ ان کے کیریئر میں بہت اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کو تمام مطلوبہ پھل مل جائیں گے۔ نیز یہ اوقات آپ کے کیریئر اور پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابیاں لائے گا، جو آپ کو اپنے مقاصد اور عزائم کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ دشاتمک طاقت اور صلاحیت فراہم کرے گا۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے عطارد کی سازگار پوزیشن کی وجہ سے آپ کی رقم کے طلبہ کے لیے ہفتہ توقع سے زیادہ سازگار ہونے والا ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو سازگار نتائج حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کوبب اور کوبب کی مطابقت انسانیت کے زیادہ مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے۔ یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں،
لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ای کورس اور ای کورس کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس دورانیہ میں پرانائم کر کے اپنی بہت سی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس ہفتے اپنی توانائی زیادہ کام پر صرف کرنے کے بجائے صرف ان کاموں پر توجہ مرکوز کریں جو ضروری ہیں۔ زندگی میں صحیح طریقے سے سفر کرنے کے لیے ہمیں وقتہ فوقتہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود آپ اپنی دولت جمع کرنے میں زیادہ کوشش نہیں کرتے، جو مستقبل قریب میں آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ گھر میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے اس ہفتے آپ کا لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کی عزت میں کمی آئے گی، ساتھ ہی آپ کو خاندان کی بے حسی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کے دشمن پوری کوشش کے باوجود آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس سے کام کی جگہ پر آپ کا حوصلہ بڑھے گا اور آپ اپنی محنت اور کام کرنے کی صلاحیت کے ذریعے کامیابی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ تمام چیلنجوں پر قابو پانے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے بہت سے طلبہ خراب صحت کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ ایسی صورتحال میں شروع سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ مینس اور میش کی مطابقت دو جذباتی، حساس اور ہمدرد افراد کے درمیان میچ ہوگی۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔
وہ ٹیم کے ہر منصوبے پر ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک پریوں کی طرح ہوگی جس میں فکری اور جذباتی تعلق کا کامل توازن ہوگا۔ انہیں کسی اور علامت کے ساتھ اس بانڈ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے۔ دونوں طرف سے جذبات میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کب فاصلہ برقرار رکھنا ہے یا قریب آنا، اور اس سے انہیں ایک پرجوش تعلق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کی خوابیدہ فطرت میش اور میش میں ایک حامی ہوگی اور میثاق محبت کی مطابقت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایک ساتھی ہوگا جس کے ساتھ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اس ہفتے کا خصوصی صدقہ ناریل کا صدقہ ہے۔ اس ہفتے خصوصی طور پر گرو چنڈال یوگ بنے گا، لہذا خصوصی محتاط رہیں اور ناریل کو سر سے 17 بار وار کے اول آخر دورد شریف پڑھ کر پانی میں بہا دیں، اور اس ہفتے کا مبارک وظیفہ تیسرا کلمہ کجت سے پڑھے۔ شامی روحانی جنتری 2023 اور ماہنامہ طلسمی دنیا مئی 2023 فری PDF حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر میسج کریں۔